الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، قصص القرآن کے سلسلے میں ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں یہ ذکر ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے، بلکہ السابقون الاولون میں سے تھے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خونی رشتہ بھی تھا۔ آپ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی آپ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قرآن پاک کے تذکرے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی تھی، اور جب حاران سے ہوتے ہوئے مصر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے تھے تو تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو خود حکم فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ان سے الگ ہو جائیں، اور ایک صدوم نامی بستی یا شہر جہاں آج کل بحیرہ مردار ہے، یعنی دنیا کے نقشے پر اردن کے مغرب کی جانب جہاں آج کل بحیرہ مردار ہے، اس جگہ پہ اس وقت ایک صدوم نامی بستی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی کی طرف تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بھیجنے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ یہ کل 4 لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں صرف قرآن نے اتنی بات فرمائی ہے کہ فآمن بہ لوط، کہ اس کے ساتھ لوط علیہ السلام نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام نے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر یہ کہا قال انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو ہجرت ہے، ایک تو وہ ظاہری ہجرت ہے جس کو وطن چھوڑنا کہتے ہیں، جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ کر حاران کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے آگے پھر مصر تک چلے گئے، اور وہ جو قوس خضر ہے جہاں سرسبز و شاداب علاقہ، جہاں سے ہوتے ہوئے یہ گئے اور پھر واپس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے فلسطین کو اپنا مقام بنایا، لیکن وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے بھیج دیا۔ ایک تو یہ ظاہری ہجرت ہے۔ تو مفسرین کرام نے ایک دوسری ہجرت کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا تو جتنی معاشرتی رسومات ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ پر ایمان کے منافی تھیں، تو ان سب کو بھی حضرت لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اس کو بھی مہاجر ہی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، کہ اصل مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے، ان باتوں کو ترک کر دے، ان معاصی کو، ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو ترک کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان کو ترک کر دے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے۔ تو ان ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تتبع میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صدوم نامی بستی میں دعوت توحید دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہنچے، اور وہاں کے لوگ ایک تو شرک میں مبتلا تھے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا کردار رکھتے تھے۔ قرآن پاک کے تذکرے کے مطابق شاید تاریخ انسانی میں اتنی گھٹیا قوم کوئی نہیں آئی جتنی لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو صدوم کے علاقے میں بستی تھی۔ ان کے اندر جو شرک کے اور مختلف قسم کی برائیوں کے جو تذکرے تھے وہ تو تھے ہی،
لیکن خاص طور پر جو بد کرداری تھی یہ ان کا ایک خصوصی گویا امتیاز تھا کہ یہ بد کرداری میں ساری دنیا سے بڑے ہوئے تھے۔ بد اخلاقی اور بد فعلی میں انہوں نے ایک خاص فعل کا، خاص عمل کو ایجاد کیا تھا، اور مورخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس فعل کے موجد ہی یہ لوگ تھے جس عمل کو بعد میں لواطت کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ اور اس فعل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہش بجائے عورتوں سے پورا کرنے کے، اس کے لیے مردوں کو اپنی نفسانی خواہش کے پورا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اس کے لیے یہ لوگ خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو منتخب کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بد کرداری کی ابتدا اسی قوم نے کی، اور قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا فعل اور اس فعل بد اور اس طرح کی بد کرداری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ صرف اور صرف سدوم نامی بستی کے اندر یہ ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اس قوم کو دعوت دی، لیکن دیگر انبیاء کی دعوت کی طرح اس قوم کی بدبختی کہ انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور طرح طرح کے مذاق اڑائے، اور ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لیکن اس قصے کے اندر، اس کہانی کے اندر جو آگے بڑھتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، نرمی بھی کی اور انتہائی پیار محبت کے ساتھ بھی سمجھایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دی، اور یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو نفسانی خواہش تم پورا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی خواہشیں رکھی ہیں ان کو دبایا نہیں۔ یہ ناظرین کرام ایک اسلام کا امتیاز ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے ایک بھی بشری تقاضے کو دبایا نہیں، بلکہ ہر بشری تقاضے کو چینلائز کیا۔ مثال کے طور پر بھوک انسان کا تقاضا ہے، اور بھوک کی صورت میں انسان کچھ نہ کچھ کھانا چاہتا ہے، انٹیک یعنی اندر کوئی چیز کھانا یا پینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں حلال ہیں، اور مطلقاً اس تقاضے کو دبایا نہیں ہے کہ آپ نے بھوک کی صورت میں کوئی چیز کھانی نہیں ہے۔ چند چیزوں سے منع ضرور کیا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے انسان بھوک کے عالم میں بھی ان سے اجتناب کرے۔ اپنے اس تقاضۂ بشری کو پورا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو بہت ساری چیزوں کو حلال کر کے گویا انسان کو ایک راستہ دے دیا ہے کہ انسان اپنا بشری تقاضا اس سے پورا کر لے۔ اسی طرح انسان کا جو نفسانی خواہش ہے کھانے کی، اسی طرح ایک جنسی خواہش ہے، تو جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چینل رکھا ہے، ایک راستہ بنایا ہے، اور وہ پاکیزہ راستہ ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے، اور انسان نکاح کے ذریعے سے اپنی یہ جنسی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے، اور ایک معاشرتی اکائی کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے جس کو خاندان کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے کسی بھی بشری تقاضے کو اللہ تعالیٰ نے دبایا نہیں ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ چینلائز کیا ہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ دیا ہے، تو یہ راستہ چونکہ موجود تھا اور یہ روز ازل سے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو ساتھ ہی حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی فرما دی، تاکہ یہ مرد اور عورت جن دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، ان کی موجودگی ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہو۔ تو یہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، اور آج تک پوری دنیا میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے عجیب و غریب یہ فعل بد کی ایجاد کی کہ انہوں نے بجائے اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال راستے کے، اس کو چھوڑ کر ایک حرام راستے کا انتخاب کیا، اور حرام راستہ بھی ایسا کہ عورتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ مردوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے، اور مردوں سے اپنی جنسی تسکین کا سامان کرنا شروع کر دیا، اور اس میں بھی یہ خوبصورت لڑکوں، نوجوان لڑکوں کا انتخاب کرتے، اور اس کے لیے یہ نہ صرف یہ کہ اس کی طرف راغب ہوتے تھے بلکہ عام محفلوں کے اندر بھی اور مجلسوں کے اندر بھی، اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے عام اجتماع ہوتے تھے تو ان میں بھی یہ فعل بد کا ارتکاب کرتے، اور اس میں اپنے اس فعل کو کارنامے کے طور پر بیان کرتے۔ تو گویا یہ ایک طرح کی بد کرداری کے ساتھ ساتھ
ایک طرح کی بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا تھی جو اس قوم کے اندر تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ شروع کی۔ قرآن یہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ اس فعل بد کی موجد یہی قوم تھی۔ فرمایا کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ لوط علیہ السلام نے جا کے یہی کہا تھا کہ یہ کیسی بے حیائی کا ارتکاب تم لوگ کرتے ہو کہ دنیا کائنات میں جہانوں میں اس سے پہلے اس طرح کا بدکاری کا فعل کرنے والی کوئی قوم نہیں گزری جس طرح کا تم کر رہے ہو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم اللہ کے اس حلال کردہ راستے کو چھوڑ کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ حلال راستہ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح کر لے، اور ایک نکاح کی بجائے امت محمدیہ میں 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ جس چیز کا جس جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تسکین کا ایک پاکیزہ اور حلال راستہ بھی رکھا ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب لوگ تھے کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس حلال راستے یعنی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف راغب ہوتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، یہ تو انتہا درجے کی تمہاری بے حیائی ہے اور زیادتی ہے، اور بہت بڑے تم گناہگار ہو کہ اس طرح کا تم کام کر رہے ہو، یہ زیادتی نہ کرو، حد سے بڑھنے والے نہ بنو، بلکہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا، لیکن یہ اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کا نظام ہے، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تخلیق فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ ہی ایک بات کا حکم دیتا ہے تو انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے، انسان گویا احسان فراموش ہے کہ یہ اتنی بات نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، تو میں اپنے اس مقصد کو کیسے پورا کروں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کبھی غور کیا ہے کہ تمہیں کس بات نے اپنے رب سے جدا کر دیا ہے اور دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس چیز کی اصل ضرورت تھی کہ جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کی شکر گزاری کرتا، اس کا حکم مانتا، لیکن یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے تو اس ناشکری اور احسان فراموشی کی حدوں سے بہت آگے بے حیائی اور بد اخلاقی اور بد فعلی اس کی وہ مثال قائم کی ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے الٹا حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ یعنی جب کبھی کوئی قوم اس بے حیائی کے راستے پر چلتی ہے تو ناظرین کرام، معاشرے کی جو اقدار ہیں وہ معاشرے کے عمومی حیا کے سطح سے وہ اخذ ہوتی ہیں۔ اگر حیا ختم ہو جائے کسی قوم کے اندر اور بے حیائی آ جائے تو اس قوم میں اخلاقیات کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی، اور اسی طرح سے وہ پوری قوم کا ایک اجتماعی سوچ بن جاتی ہے، ایک اجتماعی رائے بن جاتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ ایک بنیادی جذبہ ہے جس کو حیا کہتے ہیں، جو انسان کو کوئی بھی برا کام کرنے سے روکتا ہے۔ کوئی شخص اگر طاقت رکھتا بھی ہو اور اپنے استاد سے طاقتور بھی ہو تو استاد اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے شاگرد کو، اور شاگرد باوجود طاقتور ہونے کے وہ استاد کو کچھ نہیں کہتا۔ کیوں کچھ نہیں کہتا؟ اس کی ڈانٹ سہ لیتا ہے۔ ایک جذبہ مانے ہے اور وہ جذبہ حیا کہلاتا ہے۔ اسی طرح انسان قانون کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح تمام جہانوں میں جو انسان بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی پہ شفقت، جتنے معاشرتی طور پر تعلقات ہیں سب کے اندر حیا موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر جو حیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے۔ اور یہ وہ پردہ ہے جو انسان کو قانون کی پابندی اور اسلام کے ضابطوں پر عمل درآمد کرنے میں پابند بناتا ہے، اور جب یہ جذبہ ختم ہو جائے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت،
جب حیائی ختم ہو جائے، وہ پردہ ہی باقی نہ رہے، وہ جو ایک دیوار تھی، جو ایک باؤنڈری وال تھی جس کے باہر جانے سے انسان کتراتا تھا کہ تاکہ وہ بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جائے، جب وہ پردہ ہی باقی نہ رہا تو اب کوئی حد باقی نہیں ہے، اب جو چاہے کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو سدوم نامی بستی میں موجود تھی، وہ گویا اس چیز کی تاریخ انسانی میں ایک الگ اور منفرد مثال ہے کہ یہ لوگ بے حیائی میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ یہ کام تم نہ کرو، یہ بہت برا کام ہے، تو ان کا برا کہنا ان کو بہت برا لگا، اس لیے کہ معاشرے کی اخلاقی حالت ایسی تھی کہ سب لوگوں نے ایک خاص قسم کی اقدار ڈیولپ کر لی ہوئی تھیں، ایک خاص قسم کی اخلاقیات کا وہاں پہ ارتقاء ہو چکا تھا، اور وہ لوگ بے حیائی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اب وہاں حیا کی بات، اب وہاں پہ اسلام کی بات، اخلاقیات کی بات، معاشرتی طور پر بہتری کی بات، پاکیزگی کی بات ان کو بلکہ بری لگتی تھی۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نولہ ما تولی، یہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ٹینڈنسی رکھی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کسی بھی طرف جھک سکتا ہے، اما شاکر اما کفورا، چاہے یہ شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے یہ کفر کرنے والا بن جائے۔ تو چونکہ یہ کفر کے راستے پر چل پڑے تھے، اور کفر بھی تمام جہانوں میں سے شدید ترین قسم کا کفر، اور بے حیائی کے راستے پر چل پڑے تھے، اور بے حیائی بھی تمام جہانوں میں سب سے بدترین بے حیائی، اور اس بد کرداری میں لوط علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو قرآن کہتا ہے وما کان جواب قومہ، کہ اس کی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہی جواب دیا الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ جب پورے معاشرے میں ناپاکی، پلیدی، نجاست اور بے حیائی بنیادی وصف بن جائے تو وہاں پہ پاکیزگی برائی بن جاتی، اقدار اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اسی طرح لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا تصور رکھتے ہیں۔ تو تصورات اتنے خراب ہو گئے کہ ساری قوم اس بے حیائی کو تو اپنا کارنامہ سمجھتی تھی، لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو حیا کا پیغام دیا، پاکیزگی کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آ کر اللہ کے حکم ماننے کا پیغام دیا، تو یہ بات ان کو اتنی بری لگی کہ انہوں نے کہا یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو، طنز کے ساتھ، مذاق کے ساتھ۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ پاکیزگی کی باتیں کرتے ہیں، اس معاشرے کے اندر آ کے پاکیزگی کی باتیں کرتے ہیں، زیادہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی پوری تندہی کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ لگے رہے، اور کسی بھی مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کے جو پایہ ثبات تھا اس میں لغزش نہیں آئی۔ ساری قوم کی مخالفت اور ساری قوم کی بے حیائیاں دیکھ کر بھی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کی دعوت وہاں پہ دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی بے حیائی اس حد تک بڑی ہوئی تھی، مورخین نے اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا سدوم نامی بستی میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کر کے آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تو وہاں پہ بستی کے اندر کہیں موجود تھے، اور جب یہ غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام لے کر اور خیریت دریافت کرنے وہاں سدوم نامی بستی کے قریب پہنچا تو کسی سدومی نے اجنبی آدمی دیکھ کر اس کے سر میں پتھر دے مارا۔ اب ظاہر ہے پتھر لگنے سے وہ زخمی ہو گئے، اور جب وہ زخمی ہو گئے اور زخمی ہونے کے بعد ان کا خون بہا تو خون بہنے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب اس پر یہ سدومی کہتا ہے کہ تم لوگ، چونکہ میں نے تمہارا چہرہ سرخ کیا ہے تو گویا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ نیکی کی ہے کہ میں نے تیرا چہرہ سرخ کر دیا، تو یہ جو تیرا چہرہ میں نے سرخ کیا ہے، اس چہرہ سرخ کرنے کا تو مجھے معاوضہ ادا کر۔ اب وہ غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حیران رہ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ایک تو مجھے پتھر مارا ہے اور اوپر سے وہ جو چہرہ سرخ ہو گیا خون سے اس کا معاوضہ مانگ رہا ہے۔ بالآخر وہ سدومی، یہ تاریخ کی روایت ہے کہ سدومی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام کو پکڑ کر حاکم سدوم کے پاس لے گیا، اور وہاں جا کے
کیس باقاعدہ رکھ دیا کہ میں نے اس کا چہرہ سرخ کیا ہے اور یہ سرخ چہرہ کرنے کے باوجود مجھے معاوضہ نہیں دے رہا. تو حاکم صدوم نے جو فیصلہ کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بالکل اس کو معاوضہ دینا چاہیے، یہ بہت بڑا کام اس نے کیا تھا اور اس نے چہرہ سرخ کر دیا تھا، تو اس کو معاوضہ دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہاں سے ایک پتھر پکڑا اور پتھر اس جج کے، اس حاکم کے سر پر دے مارا اور اس میں سے خون بہنے لگا اور یہ کہنے لگے کہ اب یہ جو تیرا چہرہ سرخ کرنے کا معاوضہ ہے تو اس کو ادا کر دینا، اور یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ نکلا. اسی طرح ان کی جو بے حیائی تھی وہ صرف ایک فعل بد تک محدود نہیں تھی، علاوہ ازیں بد اخلاقیاں جتنی ہو سکتی تھی اس قوم کے اندر تھیں، اور لوٹ مار اور راستوں میں یہ بیٹھ جاتے تھے. قرآن پاک کا تذکرہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف یہ مردوں سے شہوت رانی کرنا، صرف یہ ایک ان کے اندر خرابی نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھتے تھے اور رہزنی بھی کرتے تھے اور لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور لوٹ مار کے بھی طرح طرح کے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ راستے میں بیٹھ کے کسی کو لوٹ لینا، پھر یہ تھا کہ کوئی سوداگر یا تجارت کرنے والا کوئی تاجر اگر صدوم نامی بستی میں آ جاتا تو یہ لوگ اس طرح طرح کے بہانوں سے اس کا مال لوٹ لیتے. بعض اوقات تو ویسے ہی ایک جتھا اس کے اوپر پڑتا، اس کا مال اٹھا کے لے جاتا، اور بعض اوقات صرف اور صرف مال دیکھنے کے بہانے ایک خریدار بن کے خریدار کی شکل میں آتے اور اس کا تھوڑا سا مال کوئی شخص اٹھا لیتا کہ یہ میں دیکھنے لگا ہوں جیسے، تو ایک اٹھا کے لے جاتا، پھر کوئی دوسرا آتا تھوڑا سا وہ اٹھا کے لے جاتا، کرتے کرتے وہ پورا مال اس کا ختم ہو جاتا. اور یہ ایک عام پریکٹس، کامن پریکٹس، ان کا عام معمول تھا کہ وہ ہر شخص کے ساتھ اسی طرح سے کرتے تھے. اور اگر کبھی کوئی تاجر جو ہے وہ حاکم کے پاس اپنا کیس لے ہی جاتا کہ یہ تمہارے شہر کے لوگوں نے میرا سارا مال لوٹ لیا ہے، تو اس پر وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کے کہہ دیتا کہ میرے پاس تو یہ اتنا سا ہے، یہ اگر لینا ہے تو لے لو. تو ظاہر ہے کہ وہ تاجر بیچارہ اتنے سے لے کیا کرتا اتنے سے مال کو، تو لہٰذا وہ واپس کر دیتا. یوں یہ لوٹ مار کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا. یہ وہ حالات تھے ناظرین کرام جن حالات کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے جو دعوت توحید تھی اور جو ان کو پاکیزگی کی دعوت تھی، اس کی ساری حجت تمام ہو گئی. اور جب یہ حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیج دیے گئے اور ان فرشتوں نے آ کر اس بستی کے اوپر عذاب نازل کیا. اس کی تفصیل ناظرین کرام قرآن پاک نے کسی حد تک بیان کی ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم میں تھے، تو یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے، ان میں جبرائیل علیہ السلام اور ان میں میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں فرشتے وہاں پہ موجود تھے اور یہ تینوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہے، ظاہر ہے وہ ناواقف تھے اور چہروں سے وہ شناسا نہیں تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھتے ہوئے ان کو بٹھایا اور فوری طور پر آپ گئے اور بچھڑا بھون کر اس کے تکے وغیرہ بنا کر لا کے ان کے سامنے رکھ دیے اور گویا مہمان نوازی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جو ہے وہ بچھڑا رکھا. کہیں بعجل حنیز آیا ہے، بعجل سمین آیا، موٹا تازہ بچھڑا بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا تکے وغیرہ بنا کر. لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ تو کھاتے نہیں تھے. تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کوئی اگر مہمان آتا اور وہ کسی میزبان کے گھر سے اگر کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مہمان اچھی نیت سے نہیں آیا، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے اور دشمنی کرنے کی نیت سے آیا ہے. وگرنہ وہ شخص کھانا کھا لیتا. کھانا کھانے کا مطلب دوستی ہوتا تھا اور کھانا نہ کھانے کا مطلب دشمنی. جب ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وہ جو ضیافت تھی وہ قبول نہیں کی، تو اس قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو کھانا نہیں کھا رہے. تو اس پر فرشتوں نے بتایا کہ ہم دشمن نہیں ہیں، اس وجہ سے پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آنے والے فرشتے ہیں. اور ان فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تو ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کچھ ریلیکس ہوئے اور ان کو تسلی ہوئی، لیکن ساتھ ہی
انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹا دے گا۔ اور گزشتہ پروگرام میں ناظرین کرام آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی، اور آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ، ان کی عمر بھی کوئی 86-87 برس تھی۔ تو اتنی زیادہ عمر میں، اور وہ بانجھ بھی تھیں، اور حضرت سارہ بھی حیران ہوئیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بانجھ ہوں اور میرا میاں جو ہے، میرا شوہر، وہ ھذا بعلی شیخہ، یہ بوڑھا ہے، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت، اس سے مایوس نہ ہو، اس کے بارے میں حیرانگی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کو کوئی بھی چیز کسی بھی وقت عطا فرما سکتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔